الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ ورسولہ۔ سورہ مائدہ۔ معزز سامعین کرام، احکام شریعت کا درس جاری ہے، یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ لوگوں کے علم میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم مقلدین ہیں، اور آپ کے علم میں ہو کہ شریعت کے احکام کی بڑی ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ قرآن عظیم الشان میں وضو کا بیان فرماتا ہے، لیکن قبل اس کے کہ میں وضو کے 4 فرائض بیان کروں، اس سے پہلے وضو کے چند فضائل احادیث صحیحہ کی روشنی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ اس کا علاج تلاش کر رہے ہیں، پوری قوم پوری عالم کو پریشان کر دیا ہے۔ امام مالک اور نسائی عبداللہ صنابحی رضی اللہ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، وضو سے گناہ گر جاتے ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، وائرس ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گناہ جب اس سے گرتے ہیں تو پھر وائرس کہاں رہ سکتے ہیں؟ تو یہ بہترین طریقہ ہے، شرعی طریقہ ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ بھی نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے بھی نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کے خطائیں نکلی، یہاں تک کہ ناخنوں سے، اور پھر اس کا مسجد میں جانا اور مزید اور نیکیاں کمانا اور اس سے گناہوں کا نکلنا، تو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو پورے دن میں ایک مرتبہ بھی وضو نہیں بناتے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کیا ان لوگوں کو بیماریاں نہیں لگیں گی؟ کیا لوگ ان کے ہاتھ پاؤں گناہ سے گندے نہیں ہوں گے؟ ان کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ اگر آج ہم وائرس سے نجات چاہتے ہیں تو ہم اس صحیح حدیث پہ عمل کریں گے، ہم ہمیشہ باوضو رہیں گے، اور وضو کے ذریعے ہم نے گناہوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ دوسری حدیث سنیں، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں راوی عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی سبب سے، یعنی وضو کا بنانا، وضو کے اوپر وضو کرنا، وضو ٹوٹ جائے اس کے بعد وضو بنانا، یہ ایک بہترین عمل ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے اور دنیاوی فوائد بھی اس کے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، وضو ایک بہترین عمل ہے، اور وضو کے فرائض کو اللہ پاک نے قرآن میں نص میں بیان فرمائے ہیں، منسوسی ہیں۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھونا ہے، چہرے کو بالوں کے اگلنے کی جگہ سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک ہم نے، اور دونوں کان پٹیوں کے نیچے جو چہرہ ہے طول اور عرض میں، اس کو ہم نے دھونا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے، جو یہ بالوں کے ساتھ کان کے قریب جگہ ہے، یہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں جب دوسرا مسلمان وضو کر رہا ہو تو بڑا اچھا اندازہ ہوتا ہے، یہ جگہ اکثر خشک رہ جاتی ہیں۔ یہ جگہ
جس سے ہمارا وضو ناقص ہو جاتا ہے۔ جب وضو ناقص ہو گیا نماز نہیں ہوتی، تو چہرے کو مکمل دھونا ہے، فرض ہے، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ دوسرا فرض ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ اور تیسرا فرض سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا ہے۔ اور چوتھا فرض جو ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ پاؤں کا جو پچھلا حصہ ہے وہ بیک سائڈ اکثر خشک رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وضو ناقص ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے وضو ناقص ہوں گے، مکمل نہیں ہوں گے، وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو معزز سامعین کرام، 4 فرض میں نے وضو میں ذکر کیے۔ امید ہے آپ میری اس درس کو محفوظ کریں گے۔ چہرے کا دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے 4 فرائض ہیں جس کو اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں ذکر کیے۔ ویڈیو کو سنیں، اس کو آگے شیئر کریں اور اگلے ویڈیو کا انتظار کریں، اگلے درس کا انتظار کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا